کمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرنا، گفتگو کرنا، دوسروں پہ باتیں کرنا، دوسروں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرنا، یہ عورتوں میں عموماً زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کا الگ سے ذکر فرمایا کہ عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ دوسری عورتوں کا مذاق کریں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اسلام کا مزاج، اسلام کو معاشرت کیا ہے کہ مردوں کی مردوں کے ساتھ ہوگی، عورتوں کی مجلس عورتوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کریں، اس لیے کہ اسلام مرد اور عورت کی مخلوط مجلس کا تصور ہی نہیں دیتا۔ اسلام سرے سے اس کا انکار کرتا ہے، اسلام سرے سے اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ یہ مرد اور عورت اکٹھی اور مخلوط مجلس سجائی جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر رواج پایا جا رہا ہے۔ ہماری شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں آہستہ آہستہ وہ جو ہماری روایات تھی وہ بھی پیچھے چلتی جا رہی ہیں، اور ہمارے جو حالات ہیں وہ زوال کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد مردوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، اس لیے کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورتوں کی مجلس عورتوں ہی کے ساتھ ہوگی، مردوں کی مجلس مردوں ہی کے ساتھ ہوگی۔ تو جب مرد آپس میں بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، تو اس چیز کا دھیان رکھیں اور خیال کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، مذاق نہ اڑائیں، خود کو بڑا نہ سمجھیں۔ اور یہی صورت عورتیں بھی اختیار کریں کہ جب ان کی مجلس ہو، آپس میں گفتگو ہو، تو دوسری عورتوں کو تانے کا نشانہ نہ بنائیں، ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق نہ کریں اور ان کو حقیر نہ سمجھیں اور خود کو بڑا نہ سمجھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اس ارشاد کی روشنی میں ہم اپنی طرف دیکھ لیں، اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے کہ ہم دن میں کتنے ہی ایسے گناہ کر جاتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں دوسروں کا، اور دوسروں کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ جو دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تانے مت دو۔ تانا زنی سے بھی منع فرمایا، اور تلمزو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، اس کے عیب بیان کرنا اور اس کو حقارت کا نشانہ بنانا، اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو تکلیف دینا اور اس کو سامنے رکھ کے اسی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دینا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا۔ تانا زنی سے واضح طور پر منع فرما دیا، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں اصلاح کرنی ضروری ہے، اصلاح کرنی بھی چاہیے اور اس کا حکم بھی دیا گیا، لیکن اصلاح کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ مجلس میں سب کے سامنے کسی کی برائی بیان کرنا اور اس کو تانے کا نشانہ بنانا، یہ اس کو مزید بگاڑنے کے مترادف ہے اور یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس کا دل دکھانے والی بات ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو الگ سے تنہائی میں اس کے ساتھ بات کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ بات ایسے کر دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو طریقہ اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن دوسرے کے منہ پر اس کی برائی بیان کرنا اور اس کو حقارت کا نشانہ بنانا، اس کو تانے دینا، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک مطلب تو اس کا یہ مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تانے مت دو، لیکن اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو تانے مت دو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے مت دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم کسی کو تانا دو گے، کسی کو برا بھلا کہو گے، ٹارگٹ کرو گے، منہ پہ برا بھلا کہو گے، تو جواب میں ظاہر ہے وہ بھی جواب دے گا، پھر آپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو کسی کے اوپر تانا زنی کر کے اپنے آپ کو تانے کا نشانہ مت بناؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے کا نشانہ مت بناؤ، یہ مراد ہے اس سے۔ کسی کو برا بھلا کہو گے، جواب میں سننا بھی پڑے گا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی صورت میں پیچھے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
تو جب آپ اپنے بھائی کی تحقیر کریں گے، اس کی برائی کریں گے، اس کو تانے دیں گے، گویا کہ آپ اپنے آپ کو تانے دے رہے ہیں۔ آپ کی عزت، آپ کے بھائی کی عزت ایک جیسی ہے۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کے بھائی کو گالی دیتا ہے، یہ ایک جیسا ہے۔ تو اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو تانے دیں گے تو گویا اس کا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو آپ تانے دلوا رہے ہیں۔ اور اس کا تیسرا ایک مفہوم یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، بحیثیت مسلمان تم ایک قوم ہو، تم ایک کمیونٹی ہو، اگر تم مسلمانوں کو، اگر تم کسی کو تانا دو گے، کسی کو نشانہ بناؤ گے، جواب میں مسلمان اس کی زد میں آئیں گے اور مسلمانوں کو تانا دیا جائے گا، تو گویا کہ تم اس کا مصداق بنو گے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مسلمانوں کو تانا دینے کا سبب مت بنو۔ تو یہ تینوں مفہوم علماء نے بیان کیے اس آیت کے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرے کو تانے دو گے، جواب میں تمہیں بھی تانے سننے پڑیں گے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم کسی مسلمان بھائی کو تانے دو گے، اپنے بھائی کو تانے دے کے گویا کہ اپنے آپ کو تانے دلوا رہے ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم دوسری قوموں کو تانا دو گے، جواب میں مسلمانوں کو تانے ملیں گے، باتیں سننی پڑیں گی، تو اس سے بھی اجتناب کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے دینے سے بچو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنے سے بچاؤ خود کو۔ دوسرے کا نام رکھنا، دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ ایک وہ نام ہے کہ جو عرف میں مشہور ہو جاتا ہے اور جس کا نام ہوتا ہے اسے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھر میں اصل نام بچے کا اور ہوتا ہے، ماں باپ پیار سے اس کو کچھ اور نام رکھ دیتے ہیں اور اسی نام سے وہ معاشرے میں باہر مشہور ہوتا ہے اور وہ اس کو برا بھی نہیں بناتا، تو اس نام سے منع نہیں کیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان کو اس کے اصلی نام سے پکارا جائے، لیکن اگر ایسا کوئی نام مشہور ہے کہ جس میں کوئی حقارت بھی نہیں ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے، نام میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور جس کا نام ہے اس کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، خفگی نہیں ہے، تو پھر ایسا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ یہ جو منع فرمایا، یہ ایسے نام سے منع فرمایا کہ جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، ذلت آمیز لہجے میں، یا دوسرے کو کسی عیب کی وجہ سے اس کا نام رکھا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت کا کوئی ذکر فرمانے لگی، اس کا چھوٹا قد تھا، تو حضرت عائشہ نے اشارے سے فرمایا، بات کرتے ہوئے اس عورت کا نام لیا اور اشارے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، اس طرح سے کوئی اشارہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کو منع فرمایا اس بات، اور فرمایا کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے، ایسی بات کی ہے کہ جس سے یہ پوری فضا بدبودار ہو گئی ہے۔ کسی مسلمان کی حقارت، کسی مسلمان کے اوپر تانا، کسی مسلمان کو حقیر جاننا یا اس کی کسی عیب کی تشہیر کرنا، یہ آپ کو کسی صورت میں اجازت نہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات مذاق سے جو منع کیا ہے وہ تو حقارت کی وجہ سے منع کیا ہے، کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ البتہ بعض مذاق ایسے ہوتے ہیں جو دل جوئی کے لیے ہوتے ہیں، خوش طبعی کے لیے ہوتے ہیں، ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کسی کے اوپر تانا نہیں ہوتا، کسی کے اوپر حقارت والی نظر نہیں رکھی جاتی، اور ہلکا پھلکا جس طرح گپ شپ لگائی جاتی ہے، تو اس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے دل جوئی کے لیے، خوش طبعی کے لیے ہلکا پھلکا لوگوں کے ساتھ مذاق فرماتے تھے۔ تو اس نیت سے اگر ہم کسی کے ساتھ خوش دلی سے پیش آئیں گے، خوش طبعی کریں گے، تو انشاءاللہ سنت پر بھی عمل ہوگا، اس پر اجر بھی ملے گا۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت تشریف لائی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، میں بوڑھی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دیں اور مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، تو آپ کا کیا بنے گا؟ تو وہ عورت رونے لگی اور پریشان ہو گئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ جنت میں جانے کے لیے بوڑھے کے لیے داخلہ نہیں ہے، البتہ بوڑھے کو جوان کیا جائے گا، وہ جوانی کی عمر میں جنت میں داخل ہوگا، جوان ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہ اس کی خوش طبعی کے لیے فرمایا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے تو پھر اس کی
اس کو خوشی عطا ہوئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں واقعہ ملتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی اونٹ عطا فرما دیں تاکہ میں اس پر سواری کر سکوں, میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری ضرورت بھی ہے, آپ کے پاس اگر کوئی اونٹ ہو تو دے دیں. حضور نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دے دیں. تو وہ شخص پریشان ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سواری کرنی ہے, اونٹ کے بچے کو لے کے میں کیا کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا جو اونٹ آپ کو دیا جائے گا وہ کسی اونٹ ہی کا بچہ ہوگا, اگرچہ بڑا ہوگا لیکن ہوگا تو کسی اونٹ کا بچہ. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خوش طبی کے لیے بعض اوقات ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح سے مزاح فرما لیا کرتے تھے. ایک شخص تھا, اس کا نام زاہد تھا اور وہ کسی دور دراز علاقے میں رہتا تھا, کسی گاؤں کا رہنے والا تھا, سیاہ حبشی تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا. کبھی کبھار آتا اور حضور کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا. وہ کبھی کبھار حضور سے ملنے آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضور بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو وہ دیکھا کہ وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے اور اونچی آواز میں فرمانے لگے کہ یہ ایک غلام ہے, میں اس غلام کو بیچتا ہوں, کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے. تو وہ زاہد شروع میں پریشان ہو گیا, لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ پھر وہیں رکا رہا اور اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ملا دیا اور برکت حاصل کرنے لگا اور پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں, مجھ غریب کو, مجھ مسکین کو کون خریدے گا؟ میرا رنگ کالا, میں کسی کام کا نہیں, دیہاتی آدمی ہوں, مجھے کون خریدے گا؟ مجھ سے میرے اوپر کون قیمت لگائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسب, اے زاہد دنیا کے اعتبار سے دنیا والے تجھے بیکار سمجھ رہے ہیں, لیکن لست عند اللہ لست بکاسب, اللہ کے ہاں تو کھوٹا نہیں ہے, اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے, اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اور جو ہنسی مذاق اور دوسرے کے اوپر تانے دینا دوسرے کو یا نام بگاڑنا, نام رکھنا, ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھے, اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کے اوپر نظر رکھتا ہے, خود کو بڑا سمجھتا ہے, پھر وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا, پھر وہ دوسروں کے اندر عیب جوئی کرتا ہے, عیب نکالتا ہے, کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے. تو جب اپنے حالات پر فکر, اپنی حالت, اپنے آپ کو دیکھتا رہے, اپنی فکر کرتا رہے, اپنے اعمال سامنے ہوں, اپنی آخرت سامنے ہو, اپنی قبر سامنے ہو, تو پھر کسی کے اوپر تانے تو کیا, وہ کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس کو جواب نہیں دے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان سے کسی شخص نے, وہ گزر رہے تھے, کسی نے کہا برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ تم سے تو کتے بہتر ہیں. تو ساتھ ان کے مریدین تھے, ساتھی تھے, انہوں نے کہا حضور آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا کہ میں اپنی فکر میں پڑا ہوں کہ مجھے اپنی حالات کا پتہ ہے کہ میں کس قابل ہوں یا میں کیا ہوں. تو اگر آخرت کے اعتبار سے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو مجھے اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے, اور اگر آخرت میں ناکام ہو گیا, میرے اعمال سامنے آ گئے, تو پھر تو یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کتے کا تو پھر بھی جہنم میں تو نہیں جائے گا, میں تو اس سے بھی بدتر ہو گیا ہوں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے, اپنے حالات پہ نظر رکھتا ہے, پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے, اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں, اپنی اصلاح کی فکر کریں, تو دوسروں کی, ہر شخص اپنی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود ہی اصلاح والا ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت